اللہ الرحمن الرحیم مانامہ عالمی ترجمان القرآن بانی سید ابوالعلا مودودی جنوری 2026 کشمیر میں مایوسی اور الجھاؤ پر رپورٹ تحریر افتخار غیلانی تلخیص تفصیلی مطالعہ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ترجمانالقرآن.org کشمیر میں مایوسی، خوف اور غیر یقینی صورتحال رپورٹ کا جامع خلاصہ۔ یہ مضمون بھارت کے ایک غیر سرکاری اور خود مختار سول سوسائٹی گروپ کنسرنڈ سٹیزنز کی اس تفصیلی رپورٹ پر مبنی ہے جو اکتوبر 2025 میں کشمیر اور جموں کے دورے کے بعد مرتب کی گئی۔ اس گروپ میں سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا، سینئر صحافی، سماجی کارکنان اور ریٹائرڈ عسکری افسران شامل تھے۔ رپورٹ کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ کشمیر کی زمینی حقیقت بھارتی حکومت کے سرکاری بیانیے سے یکسر مختلف ہیں۔ نمبر 1، ظاہری خاموشی، اندرونی طوفان۔ رپورٹ کے مطابق کشمیر میں بظاہر امن اور خاموشی دکھائی دیتی ہے، مگر یہ خاموشی اطمینان کی نہیں بلکہ خوف، دباؤ، نگرانی اور دبی ہوئی بے چینی کی علامت ہے۔ عوام کھل کر بات کرنے سے گریزاں ہیں کیونکہ اختلاف رائے کو خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیری عوام میں بیگانگی اور محرومی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ غصہ اب صرف وادی تک محدود نہیں رہا بلکہ جموں میں بھی تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ نمبر 2، خوف کا غلبہ اور اجتماعی نفسیات۔ وفد نے سیاستدانوں، وکلاء، صحافیوں، تاجروں، اساتذہ، طلباء اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ تقریباً ہر جگہ خوف ایک مشترک اور غالب احساس کے طور پر سامنے آیا۔ ایک سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ کشمیری معاشرہ ایک ایسے آتش فشاں کی مانند ہے جس کے اندر لاوا پک رہا ہے اور کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ کئی افراد نے متفقہ طور پر یہ جملہ دہرایا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، جو آنے والے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 3، مذہبی آزادی پر قدغنیں۔ رپورٹ کا ایک چونکا دینے والا پہلو میر وائز عمر فاروق کے انکشافات ہیں۔ ان کے مطابق انہیں اکثر جامع مسجد میں جمعے کے خطبے سے روکا جاتا ہے اور اجازت کی صورت میں خطبے کے نکات پیشگی حکام کو دینا پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ نکاح کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھی حکومتی اجازت اور خاندانوں کی جانچ پڑتال لازم ہے۔ یہ صورتحال مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی کی عکاس ہے۔ نمبر 4، شناخت کا بحران اور ثقافتی یلغار۔ متعدد افراد نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ 2019 کے بعد کشمیری شناخت کے تحفظ کا کوئی مؤثر بندوبست باقی نہیں رہا۔ کشمیری ہونے کا احساس اب عدم تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ بھارت کے دیگر علاقوں میں کشمیریوں کو نفرت، گالیوں اور دقیانوسی رویوں کا سامنا ہے۔ بعض ثقافتی سرگرمیوں کو مقامی آبادی نے کشمیری تہذیب پر دانستہ حملہ قرار دیا ہے۔ نمبر 5، نوجوانوں کا بحران، منشیات یا شدت پسندی۔ رپورٹ کے مطابق خاص طور پر نوجوان شدید ذہنی اور سماجی بحران میں مبتلا ہیں۔ مئی 2025 کے آپریشن سندور اور بعد ازاں دہشت گرد حملوں کے بعد نوجوانوں میں مایوسی اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ 2 خطرناک راستوں کے بیچ پھنسے ہیں، ایک طرف منشیات کی لت، دوسری طرف شدت پسندی کا رجحان۔ یہ صورتحال مستقبل کے لیے نہایت خطرناک سمجھی جا رہی ہے۔ نمبر 6، جمہوریت محض ایک نام۔ 2024 کے اسمبلی انتخابات کے باوجود رپورٹ یہ واضح کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت صرف رسمی حیثیت رکھتی ہے۔ خود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا کہ وہ خود کو آدھا وزیر اعلیٰ محسوس کرتے ہیں۔ اصل طاقت لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اہم فیصلے منتخب حکومت سے باہر کیے جاتے ہیں۔ اس طرز حکومت نے عوامی اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ نمبر 7، سیاسی انتشار۔ نیشنل کانفرنس کے اندرونی اختلافات اور ضمنی انتخابات میں ناکامی نے حکومت کو مزید کمزور کر دیا۔ دوسری طرف محبوبہ مفتی کی سیاسی سرگرمیوں میں دوبارہ جان آتی دکھائی دیتی ہے۔ خاص طور پر کشمیری قیدیوں کے معاملے پر ان کے موقف نے عوامی ہمدردی حاصل کی۔ نمبر 8، ریاستی درجہ بحال نہ ہونا۔ اکتوبر 2024 میں اسمبلی کی قرارداد کے باوجود جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کیا گیا۔ اس کے باعث انسانی حقوق کمیشن اور دیگر ادارے مؤثر طور پر کام نہیں کر پا رہے، جس سے شہری انصاف سے محروم ہیں۔ یہ تاخیر عوامی مایوسی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ نمبر 9، ریزرویشن پالیسی ایک نیا تنازعہ۔ نئی ریزرویشن پالیسی کو طلباء نے ٹائم بوم قرار دیا ہے۔
ان کے مطابق اس پالیسی کے نتیجے میں اکثریتی کشمیری مسلم آبادی کے لیے نوکریوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نشستیں 40% سے بھی کم رہ گئی ہیں، جو انہیں منظم انداز میں بے اختیار کرنے کے مترادف ہیں۔ نمبر 10، میڈیا پر شکنجہ۔ رپورٹ کے مطابق صحافتی آزادی بدستور محدود ہے، سینسرشپ، دھمکیاں اور نگرانی جاری ہے۔ کئی صحافیوں کی ایکریڈیٹیشن رد کر دی گئی ہے۔ صحافیوں کو دہشت گرد ماحولیاتی نظام کا حصہ قرار دیے جانے کا خوف لاحق ہے۔ عرفان معراج کی طویل حراست کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 11، معیشت کی تباہ حالی۔ پہلگام حملے کے بعد سیاحت تقریباً ختم ہو گئی، جس سے ہزاروں خاندان بے روزگار ہو گئے۔ جموں سری نگر ہائی وے کی بندش نے سیب کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے نقصانات اربوں روپے تک جا پہنچے۔ نمبر 12، جموں میں بھی غصہ۔ رپورٹ اس تاثر کو رد کرتی ہے کہ صرف وادی متاثر ہے۔ ہندو اکثریتی جموں میں بھی بیگانگی، خوف اور عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ بعض علاقوں میں سماجی بائیکاٹ اور نقل مکانی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ حتمی انتباہ۔ رپورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جموں کشمیر کی صورتحال غیر مستحکم، تشویشناک اور منظم انداز میں غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر فوری طور پر سیاسی مکالمہ، ریاستی درجہ کی بحالی، انتظامی اصلاحات اور معاشی تحفظ کے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ظاہری خاموشی کسی بڑے بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔